اتنے برے صورتحال ہے. آج کی نیوز ہے اسرائیل نے نیتن یاہو نے گرین فلیگ دے دیا کہ فلسطینیوں کو شوٹ کرنے کا تمہیں کلیئر آرڈر ہے اسرائیلیز کو. جب فلسطین آزاد نہیں ہے, مسجد اقصیٰ ان کے قبضے میں ہے اور مسلمانوں کے ڈکلائن پہ ڈکلائن آ رہا ہے, اور ہم پھر وہ پرانے کریں, تو آئی تھنک یہ اسٹریٹجی ویژن نہیں ہے. میرا خیال میں امت کو اکٹھے کرنے کی ضرورت ہے, اور یہ چھوٹے موٹے فروئی مسائل جو ہے نا, ہاتھ اٹھا ادھر باندھنے ادھر باندھنے, ان سے ہمیں نکل کے ایک ہو کے انشاءاللہ اہل سنت والجماعت تو ہے نا, عقیدہ ٹھیک ہونا چاہیے, آگے بڑھو یار, اکٹھے مل کے محبت پھیلاؤ اور امت ایک سٹانس اختیار کرے اپنا. اچھا, سسٹم کی تبدیلی کی بہت جگہ آواز اٹھائی جاتی ہے, اور بالکل سسٹم جو ہمارا چل رہا ہے بوسیدہ سسٹم, اس کو چینج کرنا چاہیے. صرف تزکیہ میں پڑھ کے نظام تبدیلی کی کوشش چھوڑ دینا یہ بالکل غلط ہے. لیکن بات یہاں سے آتی ہے کہ اس سسٹم کو تبدیلی کے لیے کیا کیا جائے. اس بارے میں آپ کا کیا ایکسپیرینس ہے, آپ کی کیا رائے ہے کہ ہمیں جو ہمارے ملک خاص طور پہ پاکستان میں جو حالات چل رہے ہیں, اور یہ تو پتہ نہیں اس سے بھنور سے ہم نکل پائیں گے کہ نہیں نکل پائیں گے. ایک تو میں ویسے آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو ایک چیز میں نوجوانوں کو تھوڑا سا خود بھی پیغام دینے پر, گورنمنٹ نے کوئی پابندی تو لگائی نہیں نا مجھے, ٹھیک ہے نا, اگرچہ ہم نے آپ کو بلایا. تو یہ جو سیاسی اختلافات ہیں نا ہماری, جو خاص طور پہ سوشل میڈیا پہ, ان کو بھی کچھ ضرورت سے زیادہ ہم اعتدال سے بڑھا دیتے ہیں. اس میں بڑی صلاحیتیں ضائع ہوتی ہیں. یعنی ہمارے جو لڑکے ہیں وہ اگر وہ کسی سیاسی جماعت کو فالو کرتے ہیں, کسی سیاسی لیڈر کو, تو اس کو امام مہدی سے کم رتبہ نہیں دیتے. ویسی بات ہے. یعنی اپنے لیڈر کے بارے میں یہ ہوتا ہے کہ یہ ایسا پاکیزہ پاک صاف کہ اگر کسی نے اس کے خلاف کوئی اعتراض کر دیا تو اس کو 2 منٹ میں اس کی ایسی حیثیت گرا دیتے ہیں کہ اس کی ساری خدمات کی کوئی ویلیو نہیں رہتی. اور فریق مخالف کا جو حشر ہوتا ہے کہ اس میں اگر کوئی نیکی بھی ہے نا, اس کو بھی نہیں ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار ہوتے. تو میرا خیال ہے, اور پھر اس میں اتنے جذباتی ہو جاتے ہیں, اتنے ہائپر ہو جاتے ہیں. آپ سوشل میڈیا پہ گالیاں دیکھیں نا, کیسے ہی جو ایک سیاسی جماعت کو جو فالو کر رہا ہے وہ دوسرے پہ کیا, یعنی اپنی صلاحیتوں کو کتنا برباد. تو میں تو ایک اکثر بات کرتا ہوں, بھائی آپ ٹھیک ہے کسی بھی سیاسی جماعت کو کس تعلق رکھیں, آپ اس کو ووٹ دیں آپ, لیکن آپ یہ سوچا کریں کہ میرا جو لیڈر ہے نا بہت اچھا ہے, اتنا نہیں جتنا میں سمجھتا ہوں, تھوڑا سا کم. اور مجھے اپنے رشتہ دار, اور جو اپوزیشن میں ہے نا وہ بہت برا ہے, اتنا نہیں جتنا میں سمجھ رہا ہوں, اتنا برا نہیں, یا جتنا میرے لیڈر کی طرف سے بتایا جا رہا ہے مجھے. تو قوم پہلے ہی اتنے دھڑوں میں ہے, بھائی آپ ٹھیک ہے, یہ تو سیاسی اختلافات تو ہر جگہ ہوتے ہیں, اتنا دوسرے کو آپ کے لیڈر اگر دوسرے کو جتنا بھی برا کہہ رہے ہیں ان کو کہنے دیں آپ, اس کے بغیر سیاست ہوگی نہیں. اگر وہ کہیں گے نا ان میں یہ خوبیاں ہیں, وہ نہیں چلتا ہماری سوسائٹی میں. آپ کیوں اپنے ریلیشن کو خراب کر رہے ہیں, آپ قوموں کو کیوں تقسیم کر رہے ہیں. ابھی آپ دیکھیں نا پاس میں ماضی میں جو سیاسی لڑائیاں ہوئی ہیں لڑکوں کی آپس میں, تو وہی جو مسائل ہمارے ہیں, جو سوالات ہم سے قبر میں پوچھے جائیں گے, ان کے لیے کوئی تیاری نہیں ہے. اور ہر ایک نے پی ایچ ڈی کیا ہوا ہے سیاست میں, اور وہ بھی غلط. تو اس میں بھی آپ کر رہے ہوں گے کام یقیناً, تو تھوڑا سا میں سمجھتا ہوں کہ اس کو اور نمایاں کرنے کی ضرورت ہے کہ بھائی آپ اپنے لیڈر کو نا امام مہدی نہ سمجھیں. ٹھیک ہے, بس آپ یہ کہیں نیک ہے, اچھا ہے, تھوڑا سا کم, ٹھیک ہے, اتنا نہیں جتنا میں سمجھ رہا ہوں. تایا سے بات نہیں کر رہے, ماموں سے بات نہیں, گھروں میں لڑائیاں ہو رہی ہیں, گھروں میں لڑائیاں ہو رہی ہیں, اور ایسے منہ سے جھاگ نکلنا شروع ہوتے ہیں. تو اتنا اچھا نہیں ہوتا بھائی دنیا میں کوئی, تو ہر آدمی تھوڑا سا اچھا ہوتا ہے, تھوڑا سا برا بھی ہوگا وہ, اور دوسرا تھوڑا سا برا ہوگا تو تھوڑا سا اچھا بھی ہوگا. اتنا زیادہ جذباتی نہیں ہونا چاہیے. تو اچھا, ایک اہم سوال آپ سے یہ ہے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ عام طور پر وہ لوگ جو عالم نہیں ہیں, وہ جب دین کی طرف آتے ہیں, لوگوں کو تبلیغ کرتے ہیں, تو سب کی بات میں نہیں کر رہا, لیکن ایک نیا فرقہ بنانے کی طرف چلے جاتے ہیں, یا علماء سے کاٹنا شروع کر دیتے ہیں, اور ان کے بات نہ ایسا کوئی میسج یہ جا رہا ہوتا ہے کہ جیسے علماء کی تو کوئی سوسائٹی میں ویلیو ہی نہیں ہے. پھر علماء کی فیلڈ میں بھی وہ ٹانگ اڑانا شروع کر دیتے ہیں. جو مسائل ہیں خاص طور پہ نکاح طلاق کے مسائل, وراثت کے مسائل, پیچیدہ بہت سارے مسائل, ان میں پراپر وے میں پڑھنا پڑتا ہے. حدیث کا صحیح اور ضعیف ہونے کا پراپر علم ہے. ایسا نہیں ہے کہ بس آپ نے فلاں کتاب دیکھی اور ضعیف یا صحیح کا حکم لگا دیا. یہ تخصصات ہوتے ہیں اس میں, علم حدیث میں 2 سال کے 3 سال کے پورے سلیبس ہیں, نصاب ہیں. تو لیکن یوتھ کلب نے ایسا کوئی فرقہ نہیں بنایا. جہاں تک ہم نے یوتھ کلب کو سنا ہے, کوئی علماء سے بدگمان بھی نہیں کیا, کوئی نیا فرقہ نہیں بنایا. تو گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی آپ لوگوں پہ نیا فرقہ بنانے پر, یا ایک تو ہمارے پاکستان میں ہمیں کوئی پازیٹیوٹی بہت کم ہی نظر آتی ہے جب بھی کوئی آتا ہے نا, تو
وہ خیر کا کام اگر مثال کے طور پر کوئی بھی آپ خیر کا کام کرتے ہیں تو آپ کریں بھائی. آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں وہ نہیں کر رہا وہ نہیں کر رہا وہ بھی نہیں کر رہا, سر میں کر رہا ہوں. جیسے میں نے بعض ڈاکٹروں کو سنا یوٹیوب پہ, وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں نا, یہ کوئی ڈاکٹر نہیں آپ کو بتائے گا, بالکل یہ میں بتاؤں گا. تو بھائی آپ بتا دیں, آپ کو کس نے منع کیا, لیکن دوسرے ڈاکٹروں کو رگڑ کیوں رہے ہیں؟ بالکل ایسی بات ہے. میں وہ اکثر ایک چٹکلا اس پہ سناتا ہوں. ایک آدمی رات کو تہجد میں اٹھ کے دعا مانگ رہا تھا اور کہہ رہے تھے اللہ یہ سارے سو رہے ہیں, میں اکیلا جاتا ہوں. بار بار نا, یہ بھی تھکے ہوئے ہیں میں بھی تھکا ہوا, لیکن یہ سو رہے ہیں میں اٹھا ہوا ہوں. تو ایک نے کمبل سے سر نکالا, بھائی تو اپنی تعریفیں کرنا, ہماری غیبتیں کیوں کر رہا ہے اللہ کے سامنے. تو آج کل کچھ اسٹائل ایسا بن چکا ہے کہ آپ اگر ایک نیا کام کر رہے ہیں, جیسے ماشاءاللہ آپ لوگ یونیورسٹیوں میں بہت پازیٹیو وے میں کام کر, ڈاکٹر اسرار رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا ایک درس قرآن کا ایک ایسا انداز اختیار کیا جو روایتی انداز سے ہٹ کے تھا, بہت اچھا کام کیا. لیکن انہوں نے علماء سے کٹایا نہیں لوگوں کو, بلکہ علماء سے تعلق, حضرت مفتی تقی صاحب سے ان کا بڑا گہرا تعلق رہا, خاص طور پہ آخری عمر میں, اور اس کی برکتیں پھر دیکھیں لوگوں نے اپنی آنکھوں سے. تو ڈاکٹر ذاکر نائک حضرت مفتی تقی صاحب سے بھی ملے ہیں, اب پاکستان میں بہت سے علماء سے ملے ہیں, ہم سے بھی بہت دفعہ, ان کی 2 دفعہ تو بہت طویل ملاقات ہوئی, اور ویسے بھی ان سے الحمدللہ رابطہ ہے بڑے پازیٹیو وے میں. وہ تو ان کی تو میرا خیال ہے تعریف کرنا جیسے ہے کہ ایک بدیہی چیز کو آپ نمایاں کر رہے ہیں. تو لیکن بہت سے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ بس جب وہ کریں گے نا تو وہ میں کر رہا ہوں دوسرا نہیں کر رہا, میں کر رہا ہوں دوسرا نہیں کر رہا. تو مجھے یہ ہوتا ہے کہ بھائی آپ کر رہے ہیں ماشاءاللہ, بڑی خوشی بھی آپ کر رہے ہیں, لیکن یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ وہ نہیں کر رہا, وہ نہیں کر رہا, وہ کچھ اور کر رہا ہوگا. آپ پر گورنمنٹ کی طرف سے پابندی ہے کوئی نیا فرقہ بنانے پر, یا یہ کہ کیا ہے, یہ کوئی ماں باپ کی نصیحت تھی, یا کیسے آپ کا ذہن اس طرف گیا؟ کریڈیبلٹی گین کرنے کے لیے نا 2 طریقے. اچھا میں پہلے بتا دوں, میں سارے مولویوں کو ٹھیک نہیں سمجھتا. جیسے ڈاکٹروں میں 1 نمبر 2 نمبر بھی ہوتے ہیں, حکیموں میں بھی ہوتے ہیں, ہر طبقے میں, تو پھر مولویوں میں بھی 2 نمبر بھی ہوتے ہیں, 1 نمبر بھی ہوتے ہیں, تو ہر طبقے میں. ایگزیکٹلی. تو میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ کوئی سارے ہی دودھ کے دھلے ہوئے ہوتے ہیں, اور سب سے پہلے تو میں اپنے آپ کو اس میں شامل کرتا ہوں. بھائی ہمارا تو نالائق لوگوں میں شمار ہوتا ہے. میں تو لوگوں سے کہتا ہوں یار ہم تو, ہماری بات قرآن و حدیث کے مطابق ہے تو لے لو, نہیں ہے تو اس کو ترک کر دو. لیکن اگر نہیں ہے تو پھر ہمیں بتاؤ اس کی کیا دلیل ہے اس کے غلط ہونے کی. تو آپ کا جو ماشاءاللہ ایک پازیٹیو وے میں کام کر رہے ہیں, تو یہ کیسے آپ لوگوں کی توجہ گئی اس طرف؟ راجہ ضیاء الحق صاحب سے جب میری ملاقات ہوئی, انہوں نے کہا کہ ہم نے جب یونیورسٹی میں مسائل دیکھا نا اتنے بڑے بڑے, تو ہم نے کہا یار یہ چھوٹے مسائل تو یہ کچھ بھی نہیں ہے جو یہ مسائل ہے. تو آپ اس کو کس حیثیت سے دیکھتے ہیں, اور ان اسکالرس کے لیے آپ کی کیا نصیحت ہے جو لوگوں کو علماء سے کاٹ رہے ہیں؟ شیخ, لوگوں میں کریڈیبلٹی اور اپنی بات منوانے کے نا 2 طریقے ہوتے ہیں. ایک طریقہ یہ کہ آپ کا نالج, آپ کا علم یا آپ کا جو ریسرچ ہے اتنی کمال کی ہو کہ لوگوں میں خود ہی وہ صلاحیت کر پھیل جائے. دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ یہ بات میں ہی بتا رہا ہوں, وہ کچھ نہیں بتا رہا, دوسروں کی برائیاں کر کے, جس پہ اسٹیپنگ اپ دا ٹوز کہتے ہیں, کہ دوسروں کی یار وہ کچھ نہیں کر رہا, وہ کچھ نہیں کر رہا. جب میں ہر کسی کو برا کہہ رہا ہوں نا تو انڈائریکٹلی میں اپنے آپ کو اچھا کہہ رہا ہوں. اور سب سے بڑا جو تکبر ہے وہ علم کا تکبر ہے شیخ. جب کوئی علم کا کیٹیگریز ہے, جب کچھ تھوڑا بہت پڑھ لیتا ہے نا, وہ کہتا ہے بس میں ہی امام بخاری ہوں اور سارے کسی کو سمجھ نہیں ہے جو مجھے سمجھ میں آئی ہے. تو جب ہم نے یوتھ کلب بنایا تھا نا, تو ہمارا 2 پلانس تھے. ایک تو یہ تھا کہ نان پولیٹیکل, نان سیکٹیرین, ہمارا کسی پولیٹیکل ادارے سے افیلیشن نہیں ہوگی. اگر کسی لیڈر سے ملیں گے اس کو نصیحت ہی کریں گے کہ آپ یہ کام اچھے کر رہے ہیں اور یہ کام میں کمی ہے, ان کو ذرا کریں. اور دوسرا سیکٹ کی بات بھی ہم نہیں کریں گے, کیونکہ کتنے لوگ ہیں جنت میں انشاءاللہ ہوں گے جو رفع الذہن نہیں کرتے ہوں گے, اور وہی مسائل ہیں. تو اب بات یہ ہے کہ اور ہمارا دوسرا جو پوائنٹ تھا, پہلا تھا نان پولیٹیکل نان سیکٹیرین, دوسرا پوائنٹ تھا کہ ہم نے کیا کام کرنا ہے. دین کا اصل جو ہے نا وہ ہمارے پاس نہیں ہے, میرے جیسے بندوں کے پاس نہیں ہے. دین کا اصل ہے علماء کے پاس, العلماء ورثۃ الانبیاء. تو وہ اصل ہے ممبر, اور جو ایک جہاں سے چشمہ پھوٹ رہا ہے, یوتھ ان کے پاس نہیں جا رہی, وہ یوتھ کے پاس نہیں جا رہے. اس بیریئر کو ہم نے بیریئر توڑنا ہے, ہم نے ایک برج بننا ہے ماشاءاللہ, کہ ہم یوتھ تک پہنچے, ہم ان کو بولیں تمہیں موٹیویشن مل گئی نا, اب یہاں آ جاؤ, اب ان سے پڑھو. میں نے آپ کو کتنی دفعہ, آپ کو نہیں پتا, آپ کا نام میں نے یونیورسٹی میں لیا ہے, تاج محل صاحب کا, آپ کا, ڈاکٹر اسرار احمد کا, ڈاکٹر ذاکر نائک کا, مختلف اسکالرس کا, باہر کی بھی ہیں, شیخ محمد صلاح ہیں, مختلف ہیں. میں نے کہا یار آپ ان لوگوں کو سنیں, آپ کے پاس کم لوگ ہیں سننے کے لیے, کانٹینٹ بھرا ہوا ہے. پہلے تو محدثین اتنا سفر کر جاتے تھے, اب آپ کے پاس یہ علماء ہیں, گھر بیٹھ کے سنو یار, ان کو سیکھو.